السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام. شریف عثمان ہادی کے قتل کے بعد بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی بھارت کی ایک ہفتے میں دوسری بڑی غلطی تھی. لیکن جب تک بھارتی وزارت خارجہ کو ہوش آیا تو دیر ہو چکی تھی. فقط چند گھنٹوں کا فرق دہائیوں میں بدل گیا تھا. ان چند گھنٹوں کے دوران دہلی میں بنگلہ دیشی سفیر کی طلبی بارود کا دھماکہ ثابت ہوئی اور پورے ملک میں آگ لگ گئی. رات شاہی میں ہزاروں مظاہرین انڈین قونصل خانے کے باہر جمع ہو گئے. مشتعل نوجوانوں نے چٹاگانگ میں انڈین پراکسی عوامی لیگ کے بچے کھچے آثار بھی مٹا دیے. میرپور اور فرید پور میں راستے بند ہو گئے. بھارت مخالف نعروں کی نئی گردان وجود پا گئی. مظاہرین دھرنوں پر بیٹھ گئے. ڈھاکہ کی سڑکوں پر احتجاج پھوٹ پڑا. مشتعل نوجوانوں نے شیخ مجیب سے جڑے گھر کی باقیات تک کا نام و نشان مٹا دیا. بنگلہ دیش میں جولائی انقلاب کے دوران انڈیا گیٹ آؤٹ کا مقبول نعرہ انڈیا بائیکاٹ میں بدل گیا اور آج انڈیا بائیکاٹ کا یہ نعرہ بھارت کو بنگلہ دیش کی سیاست اور اقتصادیات سے بے دخل کرنے کا عوامی سلوگن بن چکا ہے. ناظرین، بنگلہ دیش جو کل تک بھارت کے لیے اسٹریٹجک ڈیپ تھا، آج گہری کھائی بن چکا ہے اور انڈین 7 سسٹر اسٹیٹ کا وجود خطرات میں گھر چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی اشرافیہ خود کو فلمی ہیرو، عالمی سیاست کو بالی ووڈ مووی اور 206 ملکوں کی اس دنیا کو رامو جی کا فلم اسٹوڈیو سمجھتی ہے. اسی لیے 2025 بھارت کی جنگی ناکامی اور سفارتی جگ ہنسائی کا سال رہا. اسی لیے بھارتی حکمران کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، پاکستان میں سرجیکل سٹرائک سے ملنے والا سبق بھول گئے اور اسی لیے بنگلہ دیش کا نیا محاذ کھول لیا. اور اسی لیے ایک مسترد شدہ بنگلہ سیاست دان کے لیے پورے بنگلہ دیش سے لڑائی مول لے لی. ڈھاکہ میں انڈیا کی کھلی مداخلت کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی تجزیہ کار محمد مہدی صاحب. مہدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بنگلہ دیشی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی بھارت کے لیے دھچکا ثابت ہوئی. بنگلہ دیش کی عوام، سیاست دان اور حکمرانوں کا سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. کیا یہ ڈپلومیٹک ایرر تھا یا پھر انڈین ہاکس کی غیر ضروری خود اعتمادی؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت عرصے سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ صرف بنگلہ دیش کے اندر ہی نہیں، ہم نے اس سے پہلے کینیڈا کے اندر دیکھا، پھر ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا. امریکہ نے وہ لوگ پکڑ لیے جن کو ایک سکھ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. پاکستان کے اندر جوہر ٹاؤن کے اندر انہوں نے یہی کچھ کیا. تو اب انہوں نے ہادی کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی کر دیا ہے. تو یہ ہندوستان جو ہے یہ اس نے ہیجمنی اپنی قائم رکھنے کے لیے، اپنی ہیجمنی کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. اور جہاں تک انڈین ہائی کمشنر اور اس کو بلانے کی بات ہے، دیکھیں یہ سب کچھ اجیت دول صاحب کر رہے ہیں. یہ ہائی کمیشن یا ان کا اس سے کوئی اس طرح براہ راست شاید لینا دینا نہیں آیا کہ امریکہ کے اندر تو جو ڈپلومیٹس تھے وہ خود بھی انوالو تھے اور امریکہ نے 2 ڈپلومیٹس کا باقاعدہ نام لیا. اور جرمن کی جو وزیر خارجہ تھی انہوں نے دہلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ انڈیا جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے جو مودی صاحب اور مودی صاحب کے لوگ کر رہے ہیں. اور اب بنگلہ دیش میں کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہندوستان کے حمایت یافتہ لوگ تھے وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں اور جن لوگوں کو سال سے دبایا ہوا تھا یا جنہیں پھانسیاں دی جا رہی تھی وہ اب سامنے آ گئے اور ان کی اب جیت نوشتہ دیوار ہے. تو اس لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں. اچھا مہدی صاحب، شریف ہادی عثمان کی شہادت کا الزام بھارت پر لگایا گیا ہے. اس دوران بھارت کے خلاف ہونے والے غیر معمولی احتجاج کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا عام انتخابات سے قبل کسی جانب سے کوئی الیکشن سٹنٹ ہے یا پھر بنگلہ عوام کی نظریاتی بیداری کا ایک اور ثبوت؟ دیکھیے، بنگلہ عوام ہمیشہ سے نظریاتی طور پہ بیدار لوگ تھے. یہ تو زبردستی طاقت کے زور کے اوپر ان کو دبایا ہوا تھا. وہ طاقت جب بیچ میں سے ہٹی ہے تو انہوں نے اپنا زور دکھانا شروع کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے اندر تو دیکھیں نا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کی بنیاد بھی بنگلہ دیش میں اسی مہینے کی 30 دسمبر کو پڑی تھی 1906 کے اندر. تو بنگالی جو ہے وہ بڑے اویئر لوگ ہیں. ان کو صرف آپ طاقت سے دبایا تھا، وہ طاقت اب ہٹی ہے. یا آپ یوں کہیں کہ ان لوگوں نے اس طاقت کو ہٹایا ہے اور ہٹانے کے بعد جو ہے اب صورتحال جو ہے وہ ان کے حق میں ہے. تو اس لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں اپنا پروگرام بھی پیش کر رہی ہیں. اور ڈاکٹر یونس صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے نوبل انعامی یافتہ آدمی ہیں. ان کا گرامین بینک ہو یا بریک ہو،
انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو یہ وزیر اعظم بننا یہ ان کے قد کے حساب سے ایک چھوٹی چیز ہے. اس سے بڑے لیول پر انہوں نے کام کر کے دکھائے. بلکہ اگر سچی بات کی جائے تو جنوبی ایشیا میں سماجی حوالے سے کسی نے اگر کام کیا اور تبدیلی لے کر آیا ہے تو اس میں ڈاکٹر یونس کا بہت سنہرے حروف سے نام لکھا جائے گا. اچھا، شریف عثمان ہادی کو بنگلہ دیش میں بھارت کا سب سے بڑا مخالف کہا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ 1-1.5 سال کے سیاسی کریئر نے ایک غیر سیاسی نوجوان کو عوام کی دل کی دھڑکن بنا دیا؟ کیا خاص تھا جنریشن زی کے اس نمائندے میں جو کہ روایتی سیاستدانوں میں نظر نہیں آیا؟ دیکھیں، ایک تو ہادی جو تھا نا وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اور ہادی نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کری اور وہ ایک عالم بنا. اور اس کے بعد وہ ڈھاکہ یونیورسٹی پہنچا اور وہاں سے اس نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا، اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. اور یہ جو موومنٹ ہوئی تھی حسینہ واجد کے خلاف، اس کا وہ ترجمان تھا. تو اس کی اگر ساری آپ اٹھان دیکھیں تو وہ ساری اٹھان جو ہے وہ ایک انقلابی کی، ایک نئے خیالات کے آدمی کی تھی. اور وہ ایک نیشنلسٹ تھا، اور ہمیشہ ہندوستان کی جو بیجا مداخلت تھی بنگلہ دیش کے اندر اس کی مخالفت کرتا تھا، اس سے اختلاف رکھتا تھا اور بابانگ دوہل اس پر بات کرتا تھا. اگر آپ اس کا آخری انٹرویو بھی دیکھیں تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تو مار دیں گے لیکن نظریات کو کیسے ماریں گے. مہدی صاحب، بنگلہ دیش میں حالیہ بھارت مخالف احتجاج میں ملک کی مین سٹریم سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھیں؟ اس تمام تر صورتحال میں جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے کیا موقف اپنایا؟ دیکھیں، جو وہاں کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، آپ کو پتا ہے بیگم خالدہ ضیاء کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ان کے جو بیٹے ہیں وہ 17 سال کی جلا وطنی کے بعد واپس پہنچ رہے ہیں. تو اس پارٹی کے اندر تھوڑا سا ہمیں یہ خلا نظر آتا ہے لیڈرشپ کا. جماعت اسلامی جو ہے وہ بہرحال وہاں پر ایک مضبوط شکل میں موجود ہے اور وہ اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح الیکشن ہو جائیں. اور وہ بنیادی طور پہ یہ جو نیا نوجوانوں کا گروپ تھا، یہ کیونکہ جماعت اسلامی کا حصہ نہیں بنا تھا تو ان کا آپس کے اندر بھی ایک پولیٹیکل مقابلہ تھا. پھر مسلم لیگ بھی وہاں پر اپنے طور کے اوپر کام کر رہی ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی سابقہ صورتحال سے بہت بہتر اس کی پوزیشن ہوگی. تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، اور وہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس مرڈر کو، اس قتل کو جو ہے اس کی پرزور مذمت کی ہے. اور جنازے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو تھے موجود تھے. اچھا، بھارت کی خارجہ پالیسی کو آپ بنگلہ دیش کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مناسب ہے کہ عوامی حمایت سے محروم سیاستدان کو پناہ دینے کے لیے 20 کروڑ بنگلہ عوام سے بگاڑ لی جاتی؟ دیکھیں، یہ ہندوستان کی اپنی پالیسی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب ان کے والد کا شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا تھا بنگلہ دیش کے اندر، اس وقت بھی حسینہ واجد صاحبہ جو تھیں وہ ہندوستان میں ہی موجود تھی. تو ہندوستان ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کی سیاست کو پروموٹ کرتا رہا ہے، ان کی مدد کرتا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو $5 بلین اس نے جو تھے وہ بنگلہ دیش کی حکومت کو دیے تھے. تو ان کا ایک قریبی تعلق ہے، اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مورا ہے اور اس مورے کو وہ کسی وقت استعمال کریں گے، اس لیے انہوں نے پناہ دی بھی ہے اس کو. اب اس سے قطع نظر کہ بنگلہ دیش کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نیپال کے بادشاہ کو قتل کرانے میں وہ شامل رہے تھے. شری لنکا کے اندر جو ساری خون ریزی ہوئی اس کے اندر وہ شامل رہے. مالدیپ کے اندر جو صورتحال ہے، یا پاکستان کے اندر اب وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ اور جو باقی تنظیمیں ان کے ساتھ جس طرح مدد کر رہے ہیں، تو یہ ان کی نیشنل پالیسی کا حصہ ہے. اچھا مہدی صاحب، 2025 میں بھارت کو عالمی سفارتی اور سیاسی محاذوں پر پہنچنے والی شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیا حقائق کے بجائے طاقتور خیالی تصورات پر مبنی پالیسی اس کی وجہ بنی، یا پھر سیلف پاور کو اوور سٹیمپڈ کرنا اس کا سبب بنا؟ دیکھیں، اصل میں لوگوں نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مئی کی جنگ کے اندر، کیونکہ ایک تصور یہ تھا کہ بھارت جو ہے وہ چین کا مقابلہ کرے گا، لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ چین کا تو کیا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو اس کے بعد دنیا کے خیالات بدلے ہیں. اور جب ابھی میں یورپ اور امریکہ کے اندر تھا تو وہی لوگ جو پہلے کچھ اور طرح کی باتیں کرتے تھے اب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. تو دنیا کے اندر ایک پرسیپشن ہی بدل گیا ہے. اور اب بھارت کی پہلے انڈو پیسیفک کی بات ہوتی تھی، اب پیسیفک تو دور کی بات ہے، انڈین اوشن کی بھی بات نہیں ہو رہی، بلکہ عربین سی پہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا بہت زیادہ بدل گئی ہے. اور جو ابھی اقوام متحدہ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ پہ رپورٹ چھاپی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا ایک جاہر ملک ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ درست نہیں کر رہا. تو انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو ایک ہیجمنی قائم کرنی تھی، جو ہندوستان کی ایک پاور شو تھی، اس پاور شو کو ایک
شدید دھچکا لگا ہے۔ اچھا مہدی صاحب، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بی جے پی کے دور میں بھارت نے خود اوقات سے زیادہ بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا تھا اور ملٹی پاور رول پلے کے لیے پڑوسیوں پر دھونس جمانے کی کوشش بھی کی تھی۔ پاکستان سے جنگی شکست اور بنگلہ دیش سے اپنی پراکسیز کی بے دخلی کے بعد بھارت ریجنل پاور گیم میں کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے، بھارت کا یہ کہنا کہ صرف یہ بی جے پی کے دور میں ہوا ہے، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ یہ ہمیشہ سے بھارت کی پالیسی تھی۔ جواہر لال نہرو کے زمانے میں بھی اندرا گاندھی بھی یہی سب کچھ کرتی رہی۔ تو یہ ایک بھارت کی اسٹیٹ پالیسی ہے اور بھارت نے ہمیشہ اس کے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی جو ہے یہ پاکستان کے حصے میں رکھی ہوئی تھی، اور اس کامیابی کے بعد جو ہے وہ ان کی اس ساری طاقت کو ایک دھچکا لگا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف بی جے پی کی پالیسی ہے، اگر ایک یہ لمبا پروگرام ہوتا تو میں آپ کو ایسی دسیوں مثالیں دے دیتا کہ کس طرح جواہر لال نہرو یا اندرا گاندھی یا ڈسائی یا باقی سارے لوگ جو تھے وہ انہی ہٹ کنڈوں کے ذریعے سے ہندوستان کی پالیسیز کو آگے لے کے جاتے تھے۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا یہ آخری دفعہ ہے۔ ہندوستان باز نہیں آئے گا ان تمام حرکتوں کو کرنے سے۔ اچھا، بنگلہ دیشی نوجوان سیاستدان حسنات عبداللہ نے کھلے لفظوں میں بھارت کو 7 سسٹر اسٹیٹ کو الگ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی حسنات عبداللہ کا بیان کہیں نہ کہیں سے باقاعدہ جنریٹ ہوا ہے اور یہ کافی دھماکہ خیز ثابت ہو سکتا ہے بھارت کے لیے؟ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو تو 1960s کے اندر پاکستان کو بھی یہ مشورے دیے گئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کی 7 سسٹرز اسٹیٹس کو علیحدہ کر سکتا ہے۔ میں نے آج سے 1 سال پہلے شاید پاکستان میں واحد آدمی تھا جس نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا۔ اس جگہ کو چکن نیک کہا جاتا ہے، مرغے کی گردن۔ یہ بالکل اتنا چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے بھارت کو لنک کرتا ہے ان 7 سسٹرز کے ساتھ، اور تاریخی طور پر یہ 7 سسٹرز 7 ریاستیں جو ہیں یہ کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہی۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ انگریزوں کے دور کے اندر یہ پھر بھارت کو حصے کے طور پہ دے دیا گیا۔ تو اگر ابھی بھی آپ کو یاد ہو تو ابھی کچھ دن پہلے اس میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو آزادی کی تحریکیں چلا رہی ہیں، انہوں نے ابھی بھی تھائی لینڈ کے اندر ایک مشترکہ ملاقات بھی کی ہے۔ تو ہم صرف اس کو اس بات سے نہیں دیکھ سکتے کہ بنگلہ دیش کے کسی لیڈر نے یہ بیان دیا ہے، یہ ہمیشہ سے وہاں کا ایک سوال رہا ہے اور وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہندوستان یا دہلی کی جو ہیجمنی ہے اس سے آزاد کیا جائے، کیونکہ یہ ریاستیں ہمیشہ سے آزاد رہی ہیں۔ تو یہ آزاد ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ تاریخی طور پر اور جغرافیکلی ہندوستان کا کبھی حصہ نہیں رہی۔ بہت شکریہ محمد مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام میں مزید کچھ اہم ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، چند دن پہلے ایک بار پھر رافیل کی تباہی کا شور اٹھا اور سچ چھپانے کی بھارتی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس بار پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں تباہ ہونے والے رافیل جہازوں کے کوڈ نمبر بھی سامنے آ گئے اور اب اقوام متحدہ نے بھارت کا رہا سہا بیانیہ بھی اڑا کر رکھ دیا۔ یو این ایکسپرٹس کی ایک رپورٹ میں پہلگام واقعے کو ڈرامہ، آپریشن سندور کو بلا جواز اور پاکستان کو بھارت کی آبی دہشت گردی کا شکار کہا گیا۔ اقوام متحدہ کی ٹیکنیکل کمیٹی نے پاکستان کی جانب سے غیر جانبدارانہ ماہرین کے ذریعے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کو سراہا۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بھارت کے دریائے چناب کا پانی روکنے اور پاکستان کی جانب بہاؤ کم ہونے کا انکشاف بھی سامنے آیا۔ اسی رپورٹ کے تناظر میں وزیر خارجہ نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ بھارت پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ سید مہر علی شاہ صاحب۔ سید مہر علی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اقوام متحدہ کے ٹیکنیکل ماہرین نے پہلگام واقعے میں پاکستان کو کلین چٹ دے دی ہے اور بھارت کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پہلگام ڈرامہ پاکستان کو دباؤ میں لینے کی کوشش تھی جو کہ ناکام ہوئی؟ دیکھیں، میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو مجھے مینڈیٹ دیا ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، تو یہ اس کے اوپر تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ وزارت خارجہ سے پہلگام کے حوالے سے ساری تفصیلات لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ پاکستان کا ایک انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایک رائٹ ہے، اور اسی طرح سے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا کی کچھ اوبلیگیشنز ہیں، اور انڈس واٹر ٹریٹی اس وقت فلی ان فورس ہے، تو دیر فور انڈیا کے اوپر جو اوبلیگیشنز ہیں وہ اس نے فلفل کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو وہ آپ میرے سے پوچھیے۔
اچھا سر، ابھی جب بھارت کی جانب سے پانی میں کمی دیکھی گئی تھی چناب کے مقام پر بھی اور دیگر جو بھارت کی طرف سے دریا آتے ہیں وہاں پر بھی دیکھا گیا کہ پانی کم چھوڑا جا رہا تھا، اس پر پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے اور یو این کی رپورٹ بھی اس حوالے سے سامنے آئی ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کو منسوخ کرنے کی بھارت کی سازش تھی اور جو بہت یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا تھا، آپ کے خیال میں ٹیکنیکلی اب اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی شب میں پاکستان میں چناب ریور کے فلوز جو یہ پاکستان کا پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پہ مانیٹرنگ کرتا ہے، انہوں نے یہ آبزرو کیا اور وہ ڈیٹا ہم سے شیئر کیا، جس کے مطابق ہمارے پاس جو پچھلے 10 سالوں کا جو ہے میکسیمم فلو ہوتا ہے وہ کوئی تقریباً چناب کے اوپر 13,000 کیوسک ہوتا ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ گریجولی انکریز آنا شروع ہوئی اور پھر وہ سڈنلی انکریز کر کے 58,000 کیوسک تک چلا گیا اور اس کے فوراً بعد پھر اس پانی میں کمی واقع ہوئی اور تقریباً 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات سے لے کے تو تقریباً 16 دسمبر تک 16 سے 17 دسمبر کے بیچ میں وہ پانی ڈپ کر گیا اور وہ 870 کیوسک تک وہ ڈپ رہا. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو یہ 20% آف دا 10 ایئر منیمم ہے، جو کہ تقریباً 4,000 سے 5,000 کیوسک ہوتا ہے. تو جب یہ جو ہے وہ ان یوزول اور سگنیفیکنٹ فلو ریڈکشن ہمارے پاس یہاں پہ آبزرو ہوئی اور رپورٹ ہوئی، تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے میں نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ایک کورسپونڈنس کی اور اس سے پہلے ہم نے اس چیز کو ڈٹرمن کیا کہ یہ ریڈکشن جو ہے وہ نیچرل ریزنز کی وجہ سے ہے یا یہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے جو اپ سٹریم پہ انڈیا نے کسی ریزروائر کے اوپر کچھ ایسا آپریشن کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ پانی بڑھ کے کم ہوا ہے. تو اس میں ہمیں جو سیٹلائٹ کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے وہ ہم نے گیدر کی، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا کے پاس جو بغلہار ریزروائر ہے جس کے اندر پانی کو سٹور کرنے کی کیپیبلٹی ہے اور پانی کو ریلیز کرنے کی کیپیبلٹی ہے، وہاں پہ انڈین سائڈ کی طرف سے ایسا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے پہلے بغلہار ریزروائر کو خالی کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو ریفل کیا گیا ہے. تو خالی کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس شروع میں ایک پانی کی انکریز آئی ہے جو 5 سے 6 گنا زیادہ پانی تھا پچھلے 10 سالوں کے میکسیمم سے، اور اس کے بعد پھر پانی کے اندر سگنیفیکنٹ ریڈکشن آئی ہے جو کہ 20% تھا آف دا لاسٹ 10 ایئر منیمم. اور پھر اس ایویڈنس کی بیس پہ ہم نے جو ہے وہ انڈین سائڈ کو اپروچ کیا ہے اور ان سے ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت آرٹیکل 6, 8 اور 9 کے تحت ہم نے انفارمیشن بھی مانگی ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے کنسلٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میٹر کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں اس میٹنگ میں، تاکہ ہمیں وہ ڈیٹیلز پتہ چلیں اور وی وانٹ ٹو نو کہ آپ کی طرف سے ایسا آپریشن کیوں کیا گیا ہے جو ٹریٹی کی وائلیشن کے اندر ہے. صحیح. اچھا سر، صورتحال کو ہم نازک کہہ سکتے ہیں کیونکہ وزیر خارجہ کے مطابق بھارت پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور بھارت کو آبی دہشت گردی سے روکنے کے لیے کیا پاکستان کو بھارت پر جنگ مسلط کرنی ہوگی یا کوئی اور حل بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ جو یہ اس میں یونائٹڈ نیشن کے اسپیشل ریپورٹرز کا جو پوزیشن پیپر یا رپورٹ آئی ہے، یہ نیچرلی پاکستان کا پوزیشن پیپر نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور یو این کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ یہ چیز اس کے تحت کی گئی ہے اور یہ ایک لیگل اسکروٹنی ہے جس میں یو این کے اسپیشل ریپورٹرز کی رپورٹ ہے 16 اکتوبر 2025 کی کہ اقوام متحدہ کے جس کے اندر متعدد خصوصی نمائندگان اور ایک آزاد ماہر نے حکومت کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو باقاعدہ ایک سرکاری مراسلے کے تحت اپنی رپورٹ بھیجی اور 60 ڈیز کا ٹائم تھا کہ اس میں انہوں نے انڈین سائڈ سے کلیریفیکیشنز مانگی، ایکسپلینیشنز مانگی ان تمام ایکشنز کی جو پوسٹ پہلگام جو ہے وہ انڈین سائڈ نے کیے. تو یہ اس میں پہلگام حملے کی بھی انہوں نے واضح مذمت کی ہے یو این کے اسپیشل ریپورٹرز نے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اقدامات خصوصاً انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں رکھنے پر سنگین قانونی اور جو ہے وہ انسانی خدشات بھی ظاہر کیے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اصل نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے یہ خبردار کیا اس رپورٹ میں کہ معاہدے کے تحت جو کہ سندھ طاس معاہدہ ہے، پانی کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پاکستان میں جو پاپولیشن ہے 240 ملین پاپولیشن 24 کروڑ کی، تو یہ ان کے پانی، ان کی خوراک، روزگار، ان کے مناسب معیار زندگی
اور صاف اور صحت مند ماحول جیسے بنیادی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے. اور انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک مستحکم اصول کو دہرایا ہے کہ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو لیگل بیسز ہیں اس میں یہ بات واضح کروں کہ جو یو این کے اسپیشل ریپورٹرز کی رپورٹ ہے یہ محض ایک رائے نہیں ہے بلکہ قانون پر مبنی ایک موقف ہے. بہت شکریہ. انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید اس پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے وقت کا. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے بعد اقوام متحدہ نے بھی سنتاس معاہدے پر بھارت کی آبی دہشت گردی کی واردات کا انکشاف کیا ہے. کیا یہ معاملہ رپورٹ سے آگے کارروائی کی سمری بڑھ سکتا ہے یا صورتحال جوں کی توں رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں بالکل اس کے اوپر 5 سوالات جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھے گئے ہیں جس کے لیے 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے, یعنی کہ 2 ماہ کا وقت جو ہے بھارت کو دیا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ماضی میں مجھے ایسی کوئی مثال ریسنٹ ماضی کے اندر ملتی ہے جس میں بھارت کو اتنا آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کو کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے جو آرٹیکل 51 کی جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر جس کے تحت آپ کو دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے کسی بھی ملک کو, تو آپ نے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلگام کے اوپر انکوائری نہیں کی اور پاکستان اس انکوائری کے لیے بولتا رہا, جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے بھی, اوپن انکوائری کے لیے بھی, لیکن آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی اور یونائٹڈ نیشن کو آپ نے حملہ کرنے سے پہلے اطلاع نہیں کیا جو کہ ایک وائلیشن ہے. اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اس پر جو پاکستان کا جو مالی نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا, بچے عورتیں شہید ہوئے, اس کے علاوہ جو ہے مساجد شہید ہوئی, کیا اس کے اوپر آپ معافی مانگیں گے یا آپ اس کے اوپر ہرجانہ ادا کریں گے؟ کمپنسیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دوسری جانب ہے سنتاس معاہدے کے اوپر. سنتاس معاہدے کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ طور پر پانی بند کرنا جو ہے وہ ماحولیات کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ, خوراک کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھلواڑ ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور آپ جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کر کے پانی بند کرنا جو ہے انٹرنیشنل قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور آپ کے پاس اس کے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ ثبوت ہے نہ شواہد ہیں, اور اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ ایسا اگر ہے بھی تو بھی آپ جو ہے وہ اس کو کسی صورت جو ہے اس کو پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتے, جس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ ایکٹ آف وار, تو ہم پہلے ہی اس کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک ہمارے اوپر حملہ ہوگا اور پاکستان اس کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. ایک طرف یہ لیکن عبداللہ صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے ان تمام واقعات کا ذکر بھی کیا, 10 مئی کی ہزیمت بھارت ابھی تک رہا ہے, ابھی تک اس کو پوری دنیا کی جانب سے اس کے جھوٹے ہونے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. دوسری جانب جو بونڈائی بیچ والا واقعہ ہوا وہ بھی ہے, اور تیسری جانب ابھی عثمان ہادی کا جو قتل ہوا اس پہ بھی اب بھارت کو تھو کیا جا رہا ہے کیونکہ شیخ حسینہ واجد وہاں پر موجود ہیں. ان تمام تر صورتحال میں سے بھارت نکلنے کے لیے, اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے کیا وہ کچھ کوشش کرے گا؟ بھارت جو ہے وہ اب ایک کے بعد ایک مصیبت کا شکار ہو رہا ہے. جو یونائٹڈ نیشن کی دوسری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی سے سب سے جو خطرناک ملک ہے جس میں سب سے کم تر مذہبی آزادی دی گئی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے, مذہبی حقوق کی پامالی کی گئی ہے, وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے. یہ رپورٹ کا بھی ابھی آنا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ برطانوی جو ڈیفینس جرنل ہے, بہت بڑا میگزین ہوتا ہے, یہ جتنی بھی دنیا کے ملٹریز ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں, یہ ایک سرکاری سطح کا میگزین ہوتا ہے. تو وہ جو دفاعی جرنل کہتا ہے برطانوی ڈیفینس جرنل, اس کے اندر تو وہ رافیل کے 4 جہازوں کے گرنے کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے باقاعدہ ٹیل نمبر تک جو ہے وہ دیتا ہے, یعنی کہ جو جہاز کی مارکنگ نمبر ہوتے ہیں دم کے اوپر لکھے ہوئے وہ بھی اس کو وہ دے رہا ہے, جس کو کہیں بھی بھارت نے تردید نہیں کی. یہ نہیں کہا, جب پاکستان کے ISPR نے بھی وہ ٹیل نمبر شو کیے تھے تو بھارت نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. انہوں نے اس کا ایک اور جھوٹ بیانیہ جو تھا وہ بنانا شروع کر دیا. پہلے ایک تو 6 مہینے گزر گئے, 6 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں ہم نے بھی پاکستان کے جہاز مارے تھے. پھر وہ نمبر جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور شاید مزید بڑھتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے سال جو ہے وہ 200 کے اوپر وہ جہاز لے جائیں, وہ یا پورا پاکستان ہی وہ کہیں کہ جی ہم تو ختم کر آئے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان تو ایک حقیقت ہے, نظر آ رہا ہے الحمدللہ. تو بھارت کا جو جھوٹ کا بیانیہ ہے, پھر
इसी तरीके से जो वाकया वहाँ रूनुमा हुआ उनके आप तेजा जेट के साथ, वो भी आपने देख लिया दुबई के अंदर, वो उनको किस तरह से हजीमत का शिकार होना पड़ा। इससे पहले तो वो झूठ बोलते रहे, लेकिन जाहिर है जब वहाँ तो पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद था, उनकी आंखों के सामने ये नाखुशगवार वाकया हुआ। और फिर वो किस वजह से हुआ, वहाँ शॉपर लगाए गए, वहाँ उसकी मेंटेनेंस का इशू था। जो हॉल जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसके जो है वो कार्रवाई और कारस्तानी खुल के आ गई। जो लोगों ने उनको प्लेस किए हुए थे ऑर्डर, वो उन्होंने लोगों ने वापस ले लिए। इन सब के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह आ रही है कि भारत जो है चारों तरफ से आइसोलेशन का बुरी तरीके से शिकार हो रहा है। एक तरफ चीन के अंदर जब कॉन्फ्रेंस होती है और चीन के अंदर परेड होती है, उसमें भारत को जो है हजीमत उठाना पड़ती है। फिर दूसरी जानिब जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर मोदी जाने से कतराता है कि कहीं फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका तवा ना लगा दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो जहां मिलते हैं वो आपको पता ही है कि वो तो अभी तक तो तकरीबन 8-0 का जो है वो फिगर दे चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो तारीफ भी करते हैं। पाकिस्तान का इज्जत का म्यार आप देख लें कि मगरबी दुनिया भी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अभी जो है इशाक डार साहब से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की और पाकिस्तान को कहा कि दहशतगर्दी के अंदर बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और आज तक करता आ रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ उनका जो है वो एक गाड़ी छट रही है हिंदुस्तान की, और अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसके ऊपर अगेन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है, 3 रिपोर्टें मौजूद हैं बल्कि, जिसके अंदर ये कहा गया है कि तकरीबन 24 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अफगान हुकूमत के ज़ेर साया चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अफगान हुकूमत के ज़ेर साया चल रही हैं और अफगान हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत की गोद में जाके बैठी हुई है, तो इससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि भारत जो है वो दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। और लेकिन क्या इस सूरत हाल में भी अब्दुल्ला गुल साहब, जबकि भारत को पूरी दुनिया से हजीमत का भी सामना है और दूसरी जानिब अफगानिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं, पूरी दुनिया से अफगानियों को निकाला जा रहा है दूसरे मुल्कों से, क्या इस सूरत हाल में भी भारत अफगानिस्तान की उसी तरह मदद करेगा अपने मकासद पूरे करने के लिए? मेरे ख्याल में भारत जो है उसकी कज़ा आई हुई है और भारत जो है अब वो एक जहन से नहीं सोच रहा बल्कि इस टाइम पे जज्बात से सोच रहा है। और जज्बात में जब सोचा जाता है और जल्दबाजी के जो फैसले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे आपने बोंडाई बीच का भोंडा ड्रामा तश तश बाम होते देखा। दुनिया के सामने 12 घंटे भारत का ये झूठा और मकरू बयानिया जो उसने मिलकर अफगानिस्तान के साथ और इजराइल के साथ बनाया था वो चल नहीं सका। और पूरी दुनिया में जिनको वो जीरो बनाने गए थे, अल्लाह ने मुसलमानों को हीरो बना के पेश कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो अपने जो लेसन्स हैं वो लर्न नहीं कर रहा और मजीद गलती पे गलती कर रहा है। और कोई नरेंद्र मोदी को जो है वो समझाने वाला वहाँ नहीं रह गया। ऑपोजिशन जो है वो भी आपको पता है आड़े हाथों ले रही है। फिर अभी जो रही सही कसर थी वो बिहार के उस बदमाश चीफ मिनिस्टर ने, जिसको शर्म नहीं आई कि एक औरत को छोड़ दे, मुसलमान थी या नहीं थी, वो एक औरत के हकूक के ऊपर मेरे ख्याल में दिन दिहाड़े हमला किया गया था, हरासा किया गया था। और कानूनी तौर पर ताज़ीरात हिंदुस्तान के मुताबिक एक औरत जो है आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते, आप उसको हैरेसमेंट लॉज जो हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, FIR कटनी चाहिए थी, उसको तो उसकी कुर्सी से जो है ठुड्डा मार के जो है नीचे फेंकना चाहिए था। जो इतना कोई मेरे ख्याल में उसने एक ऐसी जलील हरकत की जिसकी कोई मिसाल आपको जो है रिसेंट पास्ट के अंदर नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के बयानिए जब सामने आए और पूरी दुनिया में वो बात भी सामने आई, तो जो भारत की रही सही इज्जत थी मेरे ख्याल में, मैं तो नहीं समझता कि उसकी कभी इज्जत थी, लेकिन जो उसने एक झूठा इज्जत का लिबादा ओढ़ा हुआ था वो भी बुरी तरीके से जो है वो मेरे ख्याल में एक्सपोज होकर सामने आ गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की बड़ी कामयाबी हंगूर आबदोस के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने महदूद वसाइल के साथ चीन के शहर वुहान में चौथी हंगूर क्लास गाजी आबदोज को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। चारों जदीद तरीन हंगूर क्लास आबदोजों को अब सख्त तरीन समंदरी आजमाइश से गुजारा जा रहा है। आजमाइश मुकम्मल होते ही चारों आबदोजें पाकिस्तान नेवी के फ्लीट का अहम तरीन हिस्सा होंगी। हंगूर क्लास गाजी आबदोज के साथ ही 8 आबदोजों के लिए पाक चीन मुआहिदे का पहला मरहला चीन में मुकम्मल हो चुका है। अब मजीद 4 सबमरीन्स कराची शिपयार्ड में चीनी मुआवनत के साथ तैयार की जाएंगी।
नाज़रीन, मजबूत बहरी ताकत, समंदरी तिजारती गुजरगाहों का इख्तियार और स्ट्रेटेजिक बंदरगाहें किसी भी मुल्क को आलमी सियासत का अहम खिलाड़ी बनाती हैं और भारत इसी तनाजुर में बहरे हिंद को अपनी विरासत समझता है और महासागर प्लान के जरिए खुद को खित्ते की बालादस्त बहरी ताकत मनवाना चाहता है। लेकिन पाक बहरिया की बुहैरा अरब में सी डैनियल स्ट्रेटजी, यानी अगर हम बादशाह नहीं बन सकते तो फिर कोई बादशाह नहीं बनेगा, भारत के लिए चैलेंज है। दूसरी जानिब चीन ने गवादर पोर्ट के जरिए बहरे हिंद में स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज भी गैर मामूली है और यूं नई इंडियन मूवी महासागर चलने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। हंगूर क्लास गाजी आबदोस के पसे मंजर में बहरे हिंद में ताकत के तवाज़ुन को डिस्कस करेंगे और सबमरीन की अहलियत और सलाहियत पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपने हरबी असासों को खिराज तहसीन पेश करना पाक बहरिया की खूबसूरत रिवायत है और हंगूर क्लास चौथी आबदोस को गाजी का नाम दिया गया है। नाजरीन के लिए गाजी नाम की वजह तस्मिया आपसे जानना चाहूँगी। जी देखिए, गाजी इस खित्ते में पहली सबमरीन थी जो पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था इस खित्ते में जो कि सबमरीन को जिसने इंडक्ट किया था अपने फ्लीट में, और उसका नाम था गाजी। और ये वही गाजी थी जिसने 1965 में इंडिया का तमाम नेवल फ्लीट बम्बई हार्बर में मैसूर कर दिया था पूरी जंग के दौरान। वो निकल ही नहीं सके थे उसके खौफ से, और उसके एवज पाकिस्तान नेवी के साथ जहाज बड़ी आज़ादी के साथ गए और द्वारका जो रडार स्टेशन था उसको तबाह करके वापस आ गए साथ खैर। ये वही गाजी थी जिसने 1971 में विशाखापट्टनम के हार्बर के बाहर माइंस ले कर रही थी, जो कि दुनिया का मुश्किल तरीन ऑपरेशन माना जाता है कि सबमरीन्स के थ्रू आप माइंस को लेकर। और वो इतना मुश्किल ऑपरेशन था कि उसमें गाजी की अपनी ही माइन ड्रिफ्ट होके उसको लग गई और गाजी शहीद हो गई। तो गाजी के बड़े कारनामे हैं पाकिस्तान में, और जाहिर बात है कि इस नाम को भूला नहीं जा सकता। इससे इंडियंस हमेशा खाइफ रहे हैं, 1965 में भी, 71 में भी, और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में भी वो इससे खाइफ रहेंगे। तो ये बड़ा मौजूद नाम है उस चौथी सबमरीन के लिए जो कि हंगोर क्लास की चाइना से बनकर आ रही है। फैसल साहब, हंगूर क्लास आबदोस को टेक्नोलॉजी और कन्फिग्रेशन के एतबार से आप दुनिया की बेहतरीन सबमरीन्स की रैंकिंग में कहाँ देखते हैं? देखिए, हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो नई लेटेस्ट सबमरीन्स हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ हैं, यानी ये ज़्यादा देर समंदर के तह में रह सकती हैं। इनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर आने की ज़रूरत नहीं है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। तो ये एक बहुत ही कोवर्ट और बड़ा पोटेंट किस्म का प्लेटफॉर्म है, एग्रेसिव प्लेटफॉर्म है। जाहिर बात है कि नया प्लेटफॉर्म है तो इस पे मिसाइल्स की जो होंगे और जो टॉर्पेडोज होंगे उनकी भी रेंजेस ज़्यादा होंगी, वो भी लेटेस्ट मॉडल के होंगे। तो जब एक प्लेटफॉर्म नया बन के आता है और उसकी खुसूसियात में पुराने प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इजाफा हुआ होता है, और उसमें जो वेपन सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, जो उसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, वो सारे नए लगे हुए होते हैं जिनकी रेंजेस ज़्यादा होती हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो हंगोर क्लास को आप इस वक्त दुनिया की किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन से कमतर नहीं समझ सकते, बल्कि उससे ये थोड़ी सी ज़्यादा ही है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की वजह से ये कन्वेंशनल जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं उनके और न्यूक्लियर सबमरीन्स के बीच की एक चीज़ है, एडवांस है कन्वेंशनल सबमरीन से, और न्यूक्लियर सबमरीन से थोड़ी सी कमतर है। अच्छा फैसल साहब, पाकिस्तान नेवी की सी डैनियल स्ट्रेटजी और गवादर के जरिए चीन की इलाकाई समंदर में स्ट्रेटेजिक एंट्री के बाद भारत का बुहैरा अरब में बालादस्ती का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा क्या? देखिए, भारत का जो बालादस्ती का ख्वाब है वो तो आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है, और इसकी मिसाल मैं 1965 की भी दे सकता हूँ, 71 की भी दे सकता हूँ, और अभी 2025 में मार्का हक की भी मिसाल दे सकता हूँ कि अपने से कई गुना छोटी नेवी को जेर नहीं कर सके, उसके खिलाफ कोई बहाज नहीं खोल सके, आगे नहीं बढ़ सके। उसने उनको एक 400 से 500 मील दूर पे खड़ा रखा, बावजूद इसके कि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, उनके पास तमाम हर किस्म के जहाज थे, हवाई जहाज थे, सब चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, ना हमारी ट्रेड को बंद कर सके, ना हमारे शिप्स को अटैक कर सके, ना हमारे पोर्ट एंड हार्बर पे कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो उनकी जो बालादस्ती का ख्वाब है वो बालादस्ती का एक ख्वाब ही रहेगा
کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ انڈین نیوی ہمیشہ سے اپنے نمبرز پہ کھیلتی رہی ہے، اپنی اسٹرینتھ پہ ناز کرتی رہی ہے، لیکن جو اس کی اوور آل کیپیبلٹی ہے اس پہ اس نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ اور اوور آل کیپیبلٹی خالی نمبرز اور اسٹرینتھ پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی ایک چھوٹی نیوی ہے، لیکن پاکستان نیوی ایک بہت پورٹنٹ اور کیپیبل نیوی ہے جو کہ اپنا کام کرنا جانتی ہے اور اپنے دشمن کو روکنا جانتی ہے۔ تو جب تک پاکستان نیوی کی یہ کیپیبلٹی قائم و دائم ہے، انڈین نیوی کے وہ جارحانہ عزائم جو وہ ہمیشہ سے رکھتے آئے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہو سکے۔ اچھا سر، کھلے سمندر میں پاکستان نیوی کی اصل طاقت کیا ہے، اور پاکستان نیوی کے پاس ایسا کیا ہے جو بھارتی بحریہ کو پچھاڑنے کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان نیوی کے پاس بھارت سے کم جہاز ہیں، کم سب مرینز ہیں، کم ویپن ایمونیشن ہے، چھوٹا سائز ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نیوی کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہا ہے، 1965 میں بھی، 71 میں بھی اور 2025 میں بھی۔ اور یہ چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہے، خاص طور پہ یہ مئی 2025 میں، کہ پاکستان نیوی کے پاس ایسا کیا ہے جو کہ انڈین نیوی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے بھی جو بات کر رہا تھا کہ یہ خالی نمبرز کی گیم نہیں ہے یا اسٹرینتھ کی گیم نہیں ہے، یہ کیپیبلٹی کی گیم ہے۔ دو نیویز کا تقابلی جائزہ ہمیشہ کیپیبلٹی پہ کیا جاتا ہے، اور اوور آل کیپیبلٹی نیویز کی بہت سارے فیکٹر سے مل کے بنتی ہے۔ اور اوور آل کیپیبلٹی جو کور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نیوی کے، ان سے ڈرائیو کی جاتی ہے، اور پاکستان نیوی کا کور آبجیکٹیو ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کرنا، اور جو ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے آ رہی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ پاکستان نیوی نے کبھی اپنی ٹریننگ سٹینڈرڈز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی اپنی ہیومن ریسورس کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایج ہے پاکستان نیوی کو جو دنیا کی یا ریجن کی تمام نیویز پر حاصل ہے، اور اسی لیے دنیا سے نیویز اپنے آفیسرز اور جوانوں کی ٹریننگ کے لیے پاکستان نیوی کا انتخاب کرتے ہیں، یہاں اپنے لوگ بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہائر پروفیشنل سٹینڈرڈز مینٹین کیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی ویپن ہو، آپ کے پاس کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، لیکن اس سے بہترین کام کیسے لینا ہے، یہ اس بندے کا کام ہے جو اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس بندے کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا اصل میں کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اچھا فیصل صاحب، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ زیر آب پاکستان کی کچھ سب میرینز بابر کروز ایٹمی میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اگر یہ دعویٰ درست ہے تو کیا پاکستان بھی بھارت کی طرح نیوکلیئر ویپنز کے لیے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا حامل ایٹمی ملک بن چکا ہے؟ دیکھیے، یہ جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، اس میں بہت تیزی سے بہت ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، دنوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم پلہ رکھ کے چلنا ہوتا ہے، ورنہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن روز بروز اپنی کیپیبلٹی میں اضافہ کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنی کیپیبلٹی میں اضافہ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی اپنی کیپیبلٹی میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس اور ایوولوشن ملٹری افیئرز میں ہوتی ہیں، پاکستان کی تینوں آرم فورسز کبھی بھی ان سے غافل نہیں رہی ہیں، اور نہ غافل رہیں گی، کیونکہ یہی ان کا اصل ان کی ڈیوٹی ہے، یہی ان کی اصل رسپانسبلٹی ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، اس میلی آنکھ کو نکال کے پھینک دینا ہے۔ اور یہ آپ نے ابھی مئی 2025 میں بھی دیکھا، آپ نے اس سے پچھلے بھی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج یکجا ہو کر اپنے کسی بھی دشمن کے خلاف نبردآزما ہوتی ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت تیار ہوتی ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کے کیا چیلنجز ہوں گے، اور ان چیلنجز کو ہم نے کیسے عبور کرنا ہے، ان کے لیے کیا محنت کرنی ہے، کیا ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیا ویپن سسٹمز ہونے چاہیے، ہم کل کہاں کھڑے ہوں گے، ہمارا دشمن کہاں کھڑا ہوگا، اور ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو پاکستان کی تینوں آرم فورسز کبھی بھی اس چیز سے غافل نہیں رہی۔ بہت بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔